जितने भी दोस्त हैं जो फार्मर्स हमारे साथ चलते हैं, हम उन्हें इसी बात की गारंटी देते हैं कि पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का साइलेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्टॉक की तरफ पाकिस्तान की जितनी भी है वो आ रहे हैं और साइलेज की जो है अफादियत है वो भी लोगों की तरफ, लोगों को उसका पता चल रहा है। हमारे पास तो पूरा साल ये स्टॉक होता ही होता है। कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना वो फार्म बना लेते हैं, डेयरी फार्म बना लेते हैं। थोड़ा सा आसान काम है, इजी काम है, कोई इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज इसमें नहीं है। पूरा फर्मेंटेड पूरा तैयार हुआ और धड़ों का माल है, जो कि 2-3 महीने धड़ों के अंदर पैक रहा है, दाना उसके अंदर बंद रहा है और उसकी पूरी फर्मेंटेशन हो चुकी है। अब पानी निकलने वाला कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। करता है कि वो पूरी की पूरी गाड़ी अपने फार्म पे उतारता है। आसपास वाले जितने भी छोटे फार्मर हैं, किसी को 10 बंडल चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, वो उनको जस्ट 1 रुपया प्रॉफिट रख के भी बेचता है ना, किराया इंक्लूड करके, तो उसको एक गाड़ी में से 12,000 रुपया आराम से बच जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना नाम और ड्रेस अच्छे तरीके से समझें। मेरा नाम मोहसिन जमील खान है जी। मेरा ताल्लुक तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा से है और मेरा एड्रेस जो है वो भी दीपालपुर सिटी में ही है। ड्रेस पूछने का मतलब ये है कि ताकि मेरे कोई भी दोस्त हज़रात आपके पास आना चाहते हो तो डायरेक्ट पहुंच सकें। हाँ जी, वो दीपालपुर मेन सिटी बाईपास जो है, न्यू इंटरनेशनल आलू वाली जो मंडी है, जी जी, उसी बाईपास के ऊपर मेरा ऑफिस है। बिल्कुल सही हो गया जी। सर, हम काफ़ी अरसे दराज से ही आपकी वीडियो बना रहे हैं जी जी, सैलेज के हवाले से। हाँ जी, तो इस दफ़ा क्योंकि काफ़ी शार्ट हो चुका है सैलेज, हाँ जी, तो इसके बारे में क्या रहनुमाई फरमाएंगे? सैलरी के बारे में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मतलब 3-4 साल तो हो गए हैं हमारे साथ काम करते हैं। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी दोस्त हैं जो फार्मर्स हमारे साथ चलते हैं, हम उन्हें इसी बात की गारंटी देते हैं कि पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का साइलेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी साइलेज बहुत से इलाकों में शॉर्ट हो चुका है, नहीं मिल रहा, कम हो गया है। जिन लोगों ने धड़े वगैरह या स्टोर किया हुआ था वो लोग मतलब उनका ख़त्म हो चुका है साइलेज, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्टॉक की तरफ पाकिस्तान की जितनी भी है वो आ रहे हैं और साइलेज की जो है अफादियत है वो भी लोगों की तरफ, लोगों को उसका पता चल रहा है। तो इस वजह से साइलेज की डिमांड भी बढ़ गई हुई है और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो पूरा साल ये स्टॉक होता ही होता है। तो डिमांड जैसा कि आप बता रहे हैं पाकिस्तान में डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, हाँ जी। तो आया कि बछड़ा फार्मिंग के हवाले से या डेयरी फार्मिंग के मतलब क्या बता रहे हैं या किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? इसमें मैं सिर्फ डेयरी फार्मिंग नहीं है, फीड लॉट फैटनिंग, डेयरी फार्म, कैटल फार्म और जितनी भी तरह का लाइव स्टॉक है ना, जानवरों से मुतल्लिक हर बंदा। पहले ये होता था कि पहले लोग देहात में रहते थे, जितने भी लोग मतलब ज़्यादा फार्मर्स जो थे वो देहात से बिलोंग करते थे, लाइव स्टॉक वाले, जानवरों वाले। लेकिन अब ये जो पिछले 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जितना देहात में जानवर है उससे ज़्यादा जानवर जो है वो अब शहरों में आ गया, क्योंकि इस फील्ड में डेयरी फार्मिंग में, कैटल फार्मिंग में, फीड लॉट फैटनिंग में बहुत ज़्यादा लोग जो पढ़े लिखे और नए नौजवान नस्ल है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात ऐसे नहीं है कि हर बंदे को जॉब मिल सके। बिल्कुल सही। तो ज़्यादा इस तरह होता है कि जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे, जॉब के मतलब तलाश कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना वो फार्म बना लेते हैं, डेयरी फार्म बना लेते हैं। थोड़ा सा आसान काम है, इजी काम है, कोई इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज इसमें नहीं है। तो देखा जाए इस वजह से, और फिर जब शहरों में फार्म्स बनना शुरू हो गए तो शहरों में चारे की, सब्ज़ चारे की ज़रा कमी होती है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट जो चीज़ है वो साइलेज ही है। तो इस वजह से साइलेज की डिमांड भी पाकिस्तान में बढ़ गई है। बिल्कुल सही होगा जी, माशाल्लाह जी। अच्छा, रेट आप बता देंगे क्योंकि अक्सर सवाल यही आता है, हाँ जी, कि जी भाई मोहसिन भाई रेट नहीं बताते, तो मैं डेट भी बता दूंगा, बीच में चल जाएगी हमारी वीडियो में, हाँ जी, ताकि आपके लिए भी इजी हो, जी जी, तो मेरी फैमिली के लिए भी इजी हो, क्योंकि अब तो आपकी भी फैमिली, क्योंकि आप काफ़ी अरसे दराज से वीडियो बना रहे हैं, जी जी, तो हम चल भी रहे हैं, हाँ जी। तो रेट क्लियर कर दे ताकि मेरी भी परेशानी ख़त्म हो जाए। रेट मैं बता देता हूँ। असल में आज है 18 फरवरी 2023। मंडे को ये वीडियो चले, 20 फरवरी को चला, अभी इसी बता दें आप। 20 फरवरी को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। जी जी। असल में ऐसा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरह की हैं कि रात को सोते हैं कुछ रेट होता है, सुबह उठते हैं तो हालात बदल चुके होते हैं और सब कुछ यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये वही पाकिस्तान है जिसमें रात को हमने ये चीज़ इतने में खरीदी थी और सुबह उसका रेट डबल हो चुका है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी चेंज हो रही हैं दिन ब दिन
کہ کوئی بھی ریٹ بتانا جو ہے نا وہ مطلب مناسب نہیں ہوتا. اچھا اب یہ آپ یہ چھوٹی سی مثالیں لیں کہ جو اس کے اوپر سائلیج کے اوپر فلم لگتی ہے وائٹ کلر کا جو شاپر ہم اس کے اوپر ریپ کرتے ہیں, پہلے وہ 575 روپے کلو تھا, ابھی یہ 20 دن کے اندر اندر وہ 1100 روپے کلو تک چلا گیا. 500 روپے سے لے کے 1100 روپے تک چلا گیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو اس کی ریپنگ کاسٹ پر کے جی ہمیں آتی تھی 2.5 سے 3 روپے آتی تھی, اب وہ 4.5 سے 5 روپے کلو. تو صرف اور صرف اس کے اوپر جو ریپ کرتے ہیں شاپر چڑھاتے ہیں اس کا خرچہ آ رہا ہے. اچھا, جس کی وجہ سے ریٹ 12 روپے 10 روپے سے چل کر کہاں سے پہنچ چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو آخری دسمبر میں ویڈیو بنائی تھی, ہم 12 روپے سیل کر رہے تھے, 11.5 روپے سیل کر رہے تھے. ہاں, اوپر اپنے 10 روپے کا کیا تھا. ہاں جی, اور جو ریپنگ والا تھا وہ 12 روپے کا کیا تھا. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ 1-1.5 مہینے کے اندر اندر اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. باہر سے شاپر آتا ہے, شاپر کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی ڈالرز نہیں آ رہے, اس کی وجہ سے امپورٹ بند ہے. امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جتنا اسٹاک تھا ہر بندے کے پاس, اس نے اس کا ریٹ ڈبل کر دیا. تو شاپر کے بغیر یہ سائلیج بن نہیں سکتا, نہ ریپ ہو سکتا ہے. اس لیے ہماری بھی مجبوری ہے کہ ریٹس تھوڑے سے اپ ہوئے ہیں. پھر بھی میں مطلب یہ شیئر کر دیتا ہوں, یہ 28 فروری تک کا, اسی مہینے کے اینڈ تک کا ریٹ ہے 16 پر کے جی. 16 روپے کلو ہم آپ کو سائلیج دیں گے. سائلیج کی کوالٹی الحمدللہ آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں, وہ آپ کو ادر بھائی آپ دکھا دیجیے گا بیک گراؤنڈ میں. 80 کلو کی ہماری بیل ہوتی ہے, 80 کے جی کی بیل ہے. دانہ الحمدللہ بہترین قسم کا ہے. اکثر دوست کہتے ہیں بھائی ہمیں 13 روپے دے دیں 14 روپے دے دیں. تو بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج کی تاریخ میں 18 فروری میں جو مکی کا دانہ ہے وہ 3000 روپے من سے کراس کر گیا ہے. 300 من کی گاڑی میں کم از کم الحمدللہ ہم آپ کو جو سائلیج بھیجیں گے اس میں زیادہ نہیں تو 60 سے 65 من دانہ ہے. اگر ہم صرف دانے کی قیمت لگائیں نا, صرف دانے کی قیمت, تو وہ 1,80,85,000 روپے صرف اور صرف دانے کی قیمت بنتی ہے, جو کہ 15-16 روپے پڑتا ہے. اور چارہ تو بالکل آپ کو فری مل رہا ہے. اتنا تو دانہ ہی 300 من سائلیج میں اگر آپ اچھا لیں گے, اور ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے سائلیج میں اتنا دانہ ہوگا, آپ کو نظر بھی آئے گا, فرمنٹیشن پوری کمپلیٹ ہوئی بھی ہوگی, دھڑوں کا مال ہے, پیور مال ہے, پیور سائلیج الحمدللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اکثر دوست یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مطلب کتنا سائلیج دے سکتے ہیں, تو یہ بات میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں کیریج کا ذرا ایشو ہوتا ہے, اور آج کل تو پیٹرول ویسے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. کیریج کے ایشو ہونے کی وجہ سے منیمم آرڈر جو آپ دے سکتے ہیں وہ 300 من کا دے سکتے ہیں. کم بھی دینا چاہے تو کم بھی آرڈر دے سکتے ہیں, لیکن ہمارے دیپال پور کے قریبی ایریاز میں پھر ان کا جو کرایہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے. ادروائز آپ کم بھی منگوا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کنوینس وغیرہ اپنی ہے پھر تو آپ چاہے آ کے ہمارے سے ایک بیل بھی پرچیز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مطلب پرائیویٹلی اس کو ہائر کرنی پڑتی ہے ٹرانسپورٹیشن, تو پھر آپ کو منیمم 300 من کا آرڈر دینا چاہیے. سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی بولے. آپ تو مجھے پتا ہے آپ کو تو گھنٹہ بھی لگا دے ماشاء اللہ. آپ بول سکتے ہیں سائلیج کے حوالے سے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس کافی اچھا ہے ماشاء اللہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ کافی دوستوں کے شکوے بھی آتے ہیں. پہلا شکوہ یہ ہے کہ آپ کال نہیں اٹھاتے. کال نہ اٹھانے کی وجہ سے کافی دوستوں نے آگے پیچھے سائلیج میں گیا, انہیں نقصان ہوا, کیونکہ آپ کی چیز آپ کی کوالٹی ایک نمبر ہوتی ہے. دوسری بات, یہ 2 سوال آپ بے شک ایک نوٹ کر لینا. اس کے سوال پہلے آپ اس کے سوال کا جواب ہی دے دیں جو میں نے ابھی کیا ہے. اصل کال نہ اٹھانے کی وجہ جو ہے نا, آپ یقین کریں کہ میں تقریباً 16 گھنٹے جاگتا ہوں, اور 16 گھنٹے میں ابھی یہ کال آ رہی ہے. ابھی جس بھائی کی یہ کال آ رہی ہے اس کی میں کال نہیں اٹھا رہا, تو وہ بھی سمجھیں گے کہ پتہ نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں کال اٹھاتے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار تھوڑا سا مصروف ہوتا ہے, کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی دوست فارمر آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سائلیج دکھا رہے ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. تو واٹس ایپ ایسے کر دیا کریں. ہاں, جس بندے کی کال اٹینڈ نہ ہو سکے کائنڈلی آپ واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں. واٹس ایپ پہ جیسے ہی میں فری ہوا کروں گا آپ کو فوراً سے پہلے اس کا جواب دیا کروں گا. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا, یہ اس کا جواب. دوسرا سوال ہے, 1-2 آدمیوں کا شاید آپ سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایک آدمی کے پاس مال گیا ہے فنگس والا. جی تھوڑا, حالانکہ آپ نے خود گارنٹی دی تھی آپ نے کہ اگر میرا مال فنگس سے نکلے تو گاڑی واپس کر سکتے, اس کا خرچہ میں دوں گا. تو اور کافی اور بھی دوستوں نے پوچھا تھا کہ آیا کہ ہمیں گارنٹی دیں گے, جس کی آپ کو بار بار جب بھی ہم کال کرتے ہیں آپ موسم صاحب کو ہی نمبر دیتے ہیں. میں تو گارنٹی دیتا ہوں آلریڈی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کافی 4-5 سال سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور سیلج آپ کا کوالٹی والا ہوتا ہے. لیکن آپ اپنی زبانی بتا سکتے ہیں کہ سیلج میں ہمارے فنگس اگر آئے
یا نہ آئے اس کی کیا گارنٹی آپ دیں گے؟ اس کا میں آپ کو ادروائز سمجھاتا ہوں. جی سر. سائلیج میں ہم اس بات کی پوری گارنٹی دیں گے کہ آپ کا سائلیج خراب نہیں آئے گا, جی جی, کالا نہیں آئے گا, اس میں دانہ نظر آئے گا, پوری کوالٹی ہوگی. اس بات کی میری آج بھی 110% گارنٹی ہے. اچھا سر. اچھا, ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب دھڑے کھولتے ہیں نا, شاید مطلب ابھی آپ ویڈیو میں دکھائیے گا دھڑیں جس طرح بنی ہوتی ہیں, دھڑیں جب کھولتے ہیں تو یہ سارا کا سارا کام ہو رہا ہوتا ہے مینولی, لیبر ہاتھ سے کر رہی ہوتی ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اس کے دھڑوں کے نا سائڈوں پہ یا اوپر یا بالکل نیچے تھوڑا بہت کالا مال آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب کبھی رات کو پیکنگ ہو رہی ہے تو لیبر سے کوتاہی کی وجہ سے کوئی ایک آدھی بیل, پوری گاڑی میں ایک آدھی بیل میں اس طرح کا ایشو ہو سکتا ہے, وہ بھی کوئی 20ویں گاڑی میں, ہر گاڑی میں نہیں. تو اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری سائلیج میں فنگس نہیں ہوگی, مال خراب نہیں ہوگا, کالا نہیں ہوگا, پانی نہیں نکلے گا, دانہ آپ کو نظر آئے گا. اگر ہمارا مال آپ جو لیں گے, اگر آپ ہمارا مال آپ کو پسند نہ آئے آپ واپس بھیج سکتے ہیں, اس کی ہماری پوری ذمہ داری ہوگی. نہیں, پانی کی سے یاد آیا, پانی کا بھی اگر ایک دفعہ میرے پاس آپ نے بھیجا تھا, سیلے تو ٹھیک تھا, پانی تھوڑا سا نکلا ہے, کمی پیشی تو ہو جاتی نا, لیکن وہ ماں کوالٹی والا تھا. وہ میں پانی کی ایشو بتا دیتا ہوں. جی جی. اچھا, جن دنوں سائلیج تازہ بن رہا ہوتا ہے نا, جس طرح اپنے مئی, جون, جولائی, اگست, ان میں مکی آ رہی ہوتی ہے بالکل فریش, اس کے ٹانڈے میں پانی کی مقدار موجود ہوتی ہے, وہ اچھی طرح خشک نہیں ہوا ہوتا. جیسے ہی اس کو مطلب کرش کرتے, دھڑ بن جاتی ہے, اس کو پیک کر دیتے ہیں, اس کے اندر موئسچر لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بیلوں میں سے تھوڑا بہت کبھی کبھار پانی نکل رہا ہے. لیکن جو میں یہ ویڈیو آج کی بنا رہا ہوں, اب مال فریش نہیں ہے, اب پورا فرمنٹڈ پورا تیار ہوا اور دھڑوں کا مال ہے, جو کہ 2-3 مہینے دھڑوں کے اندر پیک رہا ہے, دانہ اس کے اندر بند رہا ہے اور اس کی پوری فرمنٹیشن ہو چکی ہے. اب پانی نکلنے والا کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہو گیا. یہ تو اچھی بات کی نا آپ نے, میری فیملی کے لیے اور میرے ویورز کے لیے. اگر کوئی دوسرے حضرات اپنا ایک بزنس سمجھ کے آپ سے کام کرنا بھی چاہے تو ان کے بارے کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ نے پہلے بھی پوچھی تھی. اس ویڈیو کو دیکھے ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ مطلب دور دراز علاقوں میں ہمارے سے سائلیج منگواتے ہیں, اور جب انہوں نے یہ دیکھا اور الحمدللہ جب انہوں نے اپنی ڈیریز پہ یوز کیا تو ان کی جانوروں کو فائدہ ہوا, ان کی پروڈکشن بڑی, گوشت کی, دودھ کی, تو پھر انہوں نے اپنے علاقے میں یہ سیل کرنا شروع کر دیا. تو پہلے جو فارمر ایک مہینے میں ایک گاڑی منگواتا تھا, الحمدللہ اب وہ ہفتے میں 2-3 گاڑیاں منگوا لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پوری کی پوری گاڑی اپنے فارم پہ اتارتا ہے. آس پاس والے جتنے بھی چھوٹے فارمر ہیں, کسی کو 10 بنڈل چاہیے, کسی کو 20 چاہیے, کسی کو 30 چاہیے, وہ ان کو ₹1 جسٹ ₹1 پروفٹ رکھ کے بھی بیچتا ہے نا. تو کتنے پروفٹ آتی ہے؟ تو اگر فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ ہمارے سے ₹16 لیتا ہے, اپنے پاس منگواتا ہے اور وہ ₹1 رکھ کے سیل کر دیتا ہے, کرایہ انکلوڈ کر کے, تو اس کو ایک گاڑی میں سے ₹12,000 آرام سے بچ جاتا ہے. ماشاءاللہ جی. ہاں جی. تو الحمدللہ کراچی میں ایسے ہمارے بہت سارے دوست ہیں, لاہور میں ہیں, ہر جگہ پہ مطلب اپنے دیہاتی علاقوں میں بھی. اب تو دیہات میں پہلے تو ہوتے تھے کہ سائلیج صرف شہروں میں جاتا ہے, اب یقین مانیں کہ اب سائلیج دیہاتوں میں اتنا زیادہ جا رہا ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ سائلیج پہ لگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نہ تو مزدور ہمارے سے بیئر ہوتا ہے, اس کی مزدوری دی جاتی ہے, جو ملازم رکھا ہوتا ہے پھر وہ زیادہ کام کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ زمینوں کے ٹھیکے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں, مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, بجلی کے حالات ایسے ہیں کہ بجلی نہیں ہے سارا دن, تو جانور بھوکے تو نہیں رہ سکتے. بالکل صحیح بات. اور یہ چارہ کاٹ کے لانا, اس کو کترنا, پھر ڈالنا, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. تو سائلیج جو ہے ان سب چیزوں سے آپ کو نجات دیتا ہے, آپ کی جانوروں کی گروتھ اچھی کرتا ہے, ملازم کا کام اچھا کرتا ہے, آپ کی پروڈکشن اچھی کرتا ہے, آپ کا خرچہ کم کرتا ہے, ٹائم کی بچت ہے سب سے بڑی. یہ سائلیج الحمدللہ اس وقت جو ہے نا, اور توڑی بھی دیکھیں ₹1000 سے اوپر جا رہی ہے, اور سائلیج اس کے حساب سے بہت سستا ہے. جی ٹھیک سر, بہت مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا جی ہمارے لیے اور میری فیملی کے لیے. جو آپ کا قیمتی ٹائم نکالنے کا ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. اور کیونکہ ویڈیو زیادہ جتنی بھی لمبی بنے وہ بن جائے گی, تو دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے. اپنے بھائی اجیز خان اور محسن جمیل خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.